اختیار کیا اور وہی انداز اختیار کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، بعضے کہتے تھے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے منع کیا کہ یہ غلو ہے، حد سے تجاوز ہے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دینا یہی اصل عدل و انصاف ہے، کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا یہ بھی ناانصافی ہے۔ جس طرح کسی کی توہین و تنقید درست نہیں، اسی طرح اس کو اس کے مقام سے اونچا مرتبہ عطا کرنا یہ بھی ایک قسم کی زیادتی ہے۔ حضرت عیسیٰ بے شک اللہ کے رسول ہے لیکن خدا تو نہیں ہے، تو ان کو خدا کہنا یا خدا کا بیٹا کہنا یہ حد سے تجاوز ہے۔ اللہ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے لیکن خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ شریعت مطہرہ میں بھی، ہمارے دین اسلام میں بھی یہ تعلیم بڑی اہم ہے کہ ہمارے دین میں غلو سے منع کیا گیا ہے، حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا گیا ہے، نظریہ اور عقیدہ کے اعتبار سے بھی منع ہے۔ مثال کے طور پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تک پہنچانا یا حضور کو سجدہ کرنا صحیح نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کو چڑھا دیا اوپر مقام تک لے گئے، اس طرح میری تعریف میں مبالغہ مت کرو، بلکہ یہ کہو کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا ایک رسول ہوں، میرے بارے میں یہ کہو۔ حضور نے بھی صاف یہ بات فرما دی۔ اسی طرح حضور کو سجدہ کرنا یا اللہ کے کسی ولی کو، کسی نیک بندے کو مشکل کشا سمجھ کر اس کے آگے سجدہ کرنا، اس کے لیے نظر ماننا، اس کے نام پر چڑھاوا کرنا یا اس کے قبر کے گرد طواف کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلو میں داخل ہیں، انسان مشرک اور کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عمل کے اعتبار سے بھی غلو درست نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اپنی ہمت کے مطابق عمل کرو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھو۔ اب غلو ہو رہا ہے کہ ہمت نہیں ہے پھر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ نفلی عبادت اپنی ہمت سے زیادہ کی، رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کی اور پھر فجر کی نماز میں بھی نہ اٹھ سکے، یہ دن میں دوسرے فرائض میں سستی آ گئی۔ شریعت اس سے منع کرتی ہے ہر کام اپنی ہمت کے مطابق کرو۔ اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ان الدین یسر، کہ یہ دین تو بالکل آسان ہے، اس دین میں کوئی سختی نہیں ہے، بس کچھ پابندیاں ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح یعنی حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ القاہا الی مریم، اور کلمہ تھے اللہ کے کہ اللہ نے ان کو حضرت مریم پر بھیجا، وروح منہ، اور اللہ کے روح۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں سے الفاظ استعمال کیے گئے، ایک تو یہ کہ وہ رسول اللہ ہیں، پیغمبر ہیں، دوسری بات یہ کہی کہ کلمت اللہ ہے۔ علماء نے کہا کہ کلمت اللہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا۔ ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے کہ ان کے پیدا ہونے میں دنیا میں کوئی ظاہری سبب نہیں تھا، ماں باپ کا ملنا نہیں پایا گیا، صرف اللہ نے کن کہا تو وہ پیدا ہو گیا۔ اسی طرح روح اللہ و روح من، یہ روح اللہ ہے، یہ بھی حضرت عیسیٰ کا لقب ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ایک بڑے پراسرار انداز میں ہوا، تو وہ اللہ کی قدرت کے اسرار میں سے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ عربی زبان میں روح کے معنی پھونکنے کے بھی آتے ہیں، تو روح اللہ اس اعتبار سے بھی حضرت عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا، انہوں نے پھونک ماری حضرت مریم کی گربان میں، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا، حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ خاص اس پھونک سے پیدا ہوئے جو اللہ کی طرف سے مارنے کا حکم نازل ہوا تھا، اس لیے یہ روح اللہ ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، دیکھو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں۔ نصارہ تثلیث کے قائل ہیں، ان میں ہی مختلف فرقے ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ خدا ہے، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے خدا تین چیزوں سے بنا ہے جس کو تثلیث کہتے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ، ایک حضرت مریم، اور ایک حضرت عیسیٰ کے والد یعنی خدا، باپ ماں اور بیٹے تینوں سے مل کر خدا بنا ہے، یہ تثلیث کا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ تین مل کر ایک ہیں۔ یہ بھی عجیب بے سمجھی کی بات ہے کہ ایک تین ہو گئے اور تین ایک ہو گئے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، ایک تو ایک ہوتا ہے اور تین تو تین ہوتے ہیں، تو جب تم تثلیث کے قائل ہو تو پھر خدا ایک کیسا رہا، خدا تو تین ہو گئے۔ بہرحال یہ ان کا نظریہ تھا، قرآن اس نظریے کی صاف انداز میں تردید کر رہا ہے۔ قرآن پھر کہتا ہے انتہو، دیکھو باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے
حق میں بہتر ہے، اس غلط عقیدے کو چھوڑ دو۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی ہے جو ایک معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ لن یستنکف المسیح، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ تم ان کے خدا کہہ رہے ہو، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہلانے میں کوئی عار بھی محسوس نہیں کرتے، اور انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا اور اس چیز میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ملائکہ کو، فرشتوں کو مشرکین معبود کہتے تھے، اللہ کہتے ہیں جو ملائکہ مقربین ہیں جن کو تم معبود کہہ رہے ہو، یہ بھی اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہلانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، مدعی سست گواہ چست والی بات ہو گئی کہ جی وہ خود تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ رہے، نہ خدا کہہ رہے ہیں، خدا کا ایک عام بندہ کہتے ہیں، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں جی آپ خدا ہیں، آپ خدا کے بندے نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح بھی عار نہیں کرتے اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے اس بات میں عار محسوس کرتے ہیں۔ ومن یستنکف، اور جو تکبر اور عار سمجھے گا اس کی عبادت سے اور اس میں تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ ان سب کو اپنی طرف جمع کر لیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کو پورا بدلہ ملے گا، اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا، اور ان کو اپنے فضل سے کچھ زائد بھی دے گا۔ اور جن لوگوں نے عار محسوس کیا اور تکبر کیا، یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے سے، فیعذبہم، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہارے طرف نور بھیجا جو کہ ایک چمکتا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نبی چمکتے ہوئے نور ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے خدا کے نبی نور ہیں تو انسان نہیں ہے، خدا کے نبی عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو روحانیت میں اور اللہ کے تعلق میں وہ ایک امتیازی مقام عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی عام بندوں سے ممتاز ہے، اور اللہ کے نبی کی روحانیت اور ان کے اندر جو ہدایت کی روشنی کی چمک ہے وہ اس درجے ہے کہ ان کو نور کہا جا رہا ہے، اور یہ کہ ان کے ذریعے سے سب لوگ ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ جس طرح روشنی سے اندھیرے راستے میں انسان سیدھا راستہ معلوم کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح یہی حال ہے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں سیدھا راستہ ہدایت کا معلوم ہوا، تو اللہ کے نبی نور ہو گئے۔ لیکن بہر صورت اللہ کے نبی عام انسانوں کی طرح انسان بھی ہیں، انسان سے ماورا کوئی خدائی مخلوق نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ کے دین کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو اللہ ان کو عنقریب داخل کرے گا اپنے رحمت اور فضل کی جگہ میں، یعنی بہشت میں۔ دوزخ وہ جگہ ہے جس میں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اللہ کا خصوصی فضل ہوگا جنت پر۔ جنت وہ جگہ ہے جس میں اللہ کے رحمت اور خصوصی فضل نازل ہو رہا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ ان کو اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اس سورت کی آخری آیت ہے جس کو آیت کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ سے متعلق کچھ حکم سورہ نساء کے شروع میں یعنی چوتھے پارے کے اخیر میں گزر چکا ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ اوپر کوئی وارث ہے اصول میں، نہ باپ ہے نہ دادا ہے، اور نہ فروع میں یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے بیٹے ہیں نہ پوتے ہیں، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ قرآن نے یہاں اس کا حکم بیان کیا کہ جب اس کا نہ کوئی باپ دادا ہے نہ اس کے بیٹے اور پوتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا ایک میت مر گیا اور وہ کلالہ ہے، تو اگر اس کی بہن ہے تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک بھائی ہے تو بھائی کو پورا حصہ مل جائے گا، اور اگر دو بہنیں ہیں تو دو بہنوں کو 2/3 مال ملے گا، اور اگر بھائی بہن سب ہیں، ایسی صورت کے اندر سب میں وہ مال تقسیم ہوگا۔ مال اس طرح تقسیم ہوگا کہ مرد کو لڑکی کو دگنا ملے گا اور لڑکی کو اس کا آدھا ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تم کو بتاتا ہے کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ ہلک، کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ
وَلَهُ أُخْتٌ مگر اس کی بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ تو اس بہن کو اپنے بھائی کے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، وَهُوَ يَرِثُهَا اور اگر انتقال عورت کا ہوا ہے، اس کا صرف بھائی ہے، تو یہ مرد یہ بھائی اس عورت کا بہن کا وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ اگر اس کی اولاد نہ ہو، یعنی یہ بھائی پورے کے پورے مال کا وارث بن جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ اگر دو بہنیں ہوں اس میت کی، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ تو ان دو بہنوں کو 2/3 ملیں گے اس مال میں سے جو اس میت نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر میت کے ورثاء میں بھائی بہن مرد اور عورتیں سب ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو مرد کا حصہ عورت کے حصے سے دگنا ہے، مال ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اللہ تمہارے سامنے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آگے سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر 120 آیتیں ہیں اور تقریباً جو ہے وہ 16 رکوع ہیں۔ 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں اس سورت میں۔ چونکہ اس میں عیسائیوں کا ایک مطالبہ ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے، اور دسترخوان کو عربی زبان میں مائدہ کہتے ہیں، تو ان کی دلجوئی کے لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا گیا۔ اللہ جل شانہ حکم دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو اپنے اقرار کو اور اپنے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کیا کرو۔ اللہ نے شروع ہی میں یہ حکم دیا کہ بندے جو کچھ اقرار و عہد کریں، خواہ وہ اللہ کے ساتھ کریں خواہ وہ بندوں کے ساتھ کریں، اس کو پورا کرنے کا بڑا خیال کریں۔ اللہ سے جو کیا ہوا عہد ہے وہ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے، پورے دین پر عمل کریں گے، اللہ کی مکمل عبادت کریں گے، یہ تو اللہ سے کیا ہوا عہد ہے۔ اور اسی طرح بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدہ کریں، جو اپنے ذمے ایک آدمی اقرار لے لے یا کوئی وعدہ کر لے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ زبان کا پاس رکھنا اور اس کا لحاظ رکھنا معاشرے میں بھی عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام تمہارے لیے چار پائے جانور یعنی وہ جانور جو چرنے والے ہیں وہ حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم مگر جو تمہیں بعد میں آگے پڑھ کر سنائے جائیں گے ان کا ذکر آئے گا، وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ غیر محل الصید اور دیکھو تم شکار کو حلال مت سمجھنا یعنی احرام کی حالت میں، وانتم حرم جبکہ تم محرم ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ جل شانہ جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ اے ایمان والو شعائر اللہ کو یعنی اللہ کے نام کی چیزوں کو ان کی بے حرمتی مت کرنا، ولا الشہر الحرام اسی طرح حرمت والا اور ادب والے مہینے کو، اور اسی طرح ولا الہدی وہ جانور جو خدا کے نظر کیے گئے ہوں بیت اللہ بھیجے گئے ہوں، ولا القلائد اور نہ وہ جانور جن کے گلے میں پٹکے باندھے ہوں، ولا آمین البیت الحرام اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت حرام یعنی بیت اللہ کی طرف جا رہے ہوں، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا اس لیے کہ وہ اپنے رب کے فضل کو اور اس کی خوشنودی کو تلاش کریں۔ اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ دیکھو پہلی بات یہ کہ شاعر اللہ کا خیال کرنا۔ شاعر اللہ کا مطلب وہ چیزیں جو مسلمانوں کا طغرہ امتیاز ہیں، اسلام کی علامت ہیں، نماز ہے، مسجد ہے، اسی طرح قبلہ ہے، یہ سب چیزیں شاعر اللہ میں داخل ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم یہ تو تقوی کی علامت ہے، جو جتنا متقی ہوگا اتنا شاعر اللہ کی حفاظت کرے گا۔ ہر مسلمان اس کا پورا خیال کرتا ہے الحمدللہ کہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن الحمدللہ وہ اس کا لحاظ رکھتا ہے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہ ہو، نماز کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے اس کی توہین ہو، مسجد کا تقدس سامنے رکھتا ہے، بیت اللہ کو جو ہے واقعی اللہ کا گھر سمجھتا ہے، تو یہ سب شعائر اللہ ہیں، ان کی بے حرمتی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح وہ مہینے جو ادب کے ہیں جن کو اشہر حرم کہتے ہیں، حتی الامکان اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی برا کام نہ کیا جائے، اس میں زیادہ اہتمام کیا جائے گناہوں سے بچنے کا۔ ولا الہدی وہ جانور جو خاص طور پر حرم میں ذبح ہونے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، ویسے جانور اللہ کی رضا کے لیے جہاں بھی ذبح ہو جائے
اس کو اللہ کے رضا کی بنا پر اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر اس جانور کو بھیجا جا رہا ہے حرم میں ذبح کرنے کے لیے تو اس کی حرمت زیادہ ہے. اسی طرح وہ جانور جن کے گلوں میں پٹکے بندھے ہوئے ہیں یہ اس کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ ہدی ہیں, یہ جانور عام استعمال کے نہیں ہیں. اللہ نے اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک کافر آیا تھا مدینہ منورہ اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو مرتد ہو گیا اور مسلمانوں کی بکریاں اور جانور چھین کر لے گیا. تو مسلمانوں کے ساتھ ایک طرف یہ قصہ ہوا, دوسری طرف یہ قصہ بھی ہوا کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو مسجد حرام جانے سے روک دیا گیا تھا سن 6 ہجری میں. بعض مسلمان جب اگلے سال آئے تو ان کو وہ غم بھی تھا اور یہ غم بھی کہ یہ شخص ہمارا مال چھین کر لے گیا. اتفاق سے وہی شخص نظر آیا اور وہ مسلمانوں کی بکریاں حرام میں لے جا رہا تھا. مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس سے وہ بکریاں چھین لیں. اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ بھائی ابھی تم حرم میں ہو احرام میں ہو, دیکھو شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا. چنانچہ اللہ آگے متنبہ فرما رہے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, جب تم حلال ہو جاؤ احرام سے نکل جاؤ تو شکار کر سکتے ہو. اور فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, اور کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پر مت ابھارے ان صدوکم عن المسجد الحرام, اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا, تمہیں اس بات پر مت ابھارے ان تعتدوا کہ تم ان پر ظلم کرنے لگو. دیکھو صحیح ہے بے شک انہوں نے تم پر زیادتی کی, لیکن اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے تو دوسرے کو پھر ظلم کرنا, بالخصوص کسی حرمت والی چیز کو حلال کر دینا, یہ زیبا نہیں دیتا. وتعاونوا علی البر والتقوی, اور دیکھو نیک کاموں میں اور تقوی میں پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, اور گناہ میں اور ظلم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. آگے ان جانوروں کی ان چیزوں کی فہرست بیان کی جا رہی ہے جو انسان کے لیے استعمال کرنا بالکل درست نہیں ہے, اور یہاں اس آیت میں 11 چیزوں کا ذکر ہے جن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا, اور ان کے استعمال کرنے میں طبی, جسمانی, روحانی, اخلاقی ہر قسم کے نقصانات ہیں. قرآن نے منع کر دیا, فرمایا تمہارے لیے حرام ہو گیا, حرمت علیکم, تم پر حرام کر دیا گیا المیتہ, مرا ہوا جانور, جو طبعی موت مر جائے وہ جانور استعمال نہیں کر سکتے, نہیں کھا سکتے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے جانور کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے. جو جانور مر جائے اس کی کھال نکال لی جائے اور اس کے کھال کو پھر پاک کیا جاتا ہے, جس کو عربی زبان میں دباغت کہتے ہیں. خاص طریقے سے اس کھال کو صاف کیا جاتا ہے, اس کے زہریلے اثرات ختم ہو جاتے ہیں, پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. والدم, بہتا ہوا خون بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام پکارا جائے. والمنخنقہ, اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے. والموقوذہ, اور جو جانور چوٹ لگنے سے مر جائے. والمتردیہ, اور جو گر کر مر جائے. والنطیحہ, اور جو سینگ لگنے سے مر جائے. وما اکل السبع, اور وہ جانور جس کو درندے کھا جائیں. الا ما زکیتم, مگر جن پر تم چھری پھیر دو ان کو تم ذبح کر لو. یعنی اگر کوئی جانور جو ہے وہ گر گیا ہے تو اس پر سینگ لگ گئی ہے, یہ درندے نے کھایا لیکن ابھی اس میں رمق موجود ہے, تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جلدی سے چھری پھیل دیں, تب وہ جانور مذبوح ہو جائے گا, ذبیحہ ہو جائے گا, پھر کھانا جائز ہے, ورنہ کھانا جائز نہیں ہے. وما ذبح علی النصب, اور وہ جانور جو ان بتوں پر ذبح کیا گیا. پتھر رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے قریب بڑے بڑے بت کی شکل میں, ان کی عبادت کرتے تھے, وہاں لا کر جو ہے جانوروں کو ذبح بھی کرتے تھے. یہ بتوں کی خوشنودی کے لیے ذبح ہو رہا ہے, یہ کام بھی شرک ہے اور ایسے جانور بھی حلال نہیں ہیں. وان تستقسموا بالازلام, اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت معلوم کرو. عرب میں ایک نظریہ یہ بھی تھا, تقریباً 11 قسم کے تیر تھے اور بعضوں نے 3 قسم کے تیر رکھے ہوئے تھے. ایک پر لکھا ہوتا تھا نام, یہ کام کر لو. ایک پر لکھا ہوتا تھا لا, یہ کام نہیں کرنا. بعض تیر خالی ہوتے تھے, بعض تیروں پر کچھ اور لکھا ہوتا تھا. اب جب کسی کام کا ارادہ ہوا تو وہ تیر جو ہے اس کا قرآن نکالتے تھے. اگر وہ آ گیا جس پر لکھا ہوا نام تو اس کام کو کر لیتے, کہتے جی اللہ نے حکم دیا. اور اگر وہ آگے جس پر لکھا ہوا لا تو اس کام کو نہیں کرتے تھے. ظاہر اللہ پر بہتان ہے, یہ دوست نہیں ہے. پھر اگر کوئی مشترکہ جانور کرتے تھے تو اس کے گوشت بھی اس طرح تقسیم کرتے تھے. جو مشترکہ جانور ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت اس طرح تقسیم کرتے کہ اس کے گوشت کو تیروں کے ذریعے سے قرآن نکالا کرتے تھے. کبھی کسی کو سارا حصہ مل جاتا, کبھی کسی کو زیادہ ملتا, کسی کو کم ملتا. ظاہر یہ سب ظلم ہے, اس لیے اللہ نے منع کیا اور یہ اللہ پر بہتان دی ہے. اللہ نے کہا کہ یہ کام کر لو, یہ کام نہ کرو. سفر
کا ارادہ ہوتا تو 3 قسم کے تیر رکھے ہوئے، ایک میں لکھا ہوا امرنی ربی، ایک میں لکھا ہوا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم کیا، میرے رب نے مجھے منع کیا، تیسرا خالی ہے۔ اب سفر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ قرآن نکالا، وہ اگر پرچی نکل آئے جس پر وہ تیر نکل آئے جس پر امرنی ربی لکھا ہے تو اس کام کو کر رہا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، حالانکہ اللہ نے تو کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ سب اللہ پر بہتان ہے، اپنی طرف سے اختراعات ہیں، اور بدعتوں کے اندر بھی یہی خاصیت ہوتی ہے، لہٰذا بدعتوں سے ہی بچنا چاہیے۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، بس تم ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے پسند کر لیا اور چن لیا۔ یہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم لوگوں کے کتاب میں ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہمارے مذہب میں ہوتی اور ہماری کتاب تورات میں نازل ہوتی ہم اس دین کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا کہ یہ آیت ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ آیت عرفے کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کی شام تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر گویا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے لیکن ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے عید بنا لیں۔ مسلمانوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنی طرف سے خوشی کا دن ایسے ہی مقرر کر لیں، کوئی تہوار اپنی طرف سے مقرر کر لیا جائے۔ اور بہرحال اس سے معلوم ہوا یہ تو یہود کا شعار ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی یوم ولادت کو ایک تہوار بنا لیا اور ایک باقاعدہ اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا۔ مسلمان بھی اگر اپنے نبی کی یوم ولادت کو کوئی تہوار کا دن بناتے ہیں تو یہ بات ظاہر سی بات ہے ان یہود کی اتباع ہے، یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے۔ ورنہ حقیقت یہ اگر یہی بات ہے تو دنیا میں کتنے پیغمبر آئے ہیں، ہر پیغمبر کے یوم ولادت کو پھر خوشی کا دن منانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کتنی بڑی بڑی شخصیتیں اسلام میں گزری ہیں اور اسلام نے کتنے بڑے بڑے ایسے کارناموں والے اور بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے جن میں سے ہر واقعہ اس کا مستحق ہے۔ غزوہ بدر ہے، فتح مکہ ہے اور اس طرح کے واقعات ہیں، تو اس کو بھی ہم خوشی کا دن بنائیں تو کیا ہم ان سب کو کیا کریں گے؟ تہوار کے دن بنا کر ان دنوں میں عید منائیں گے؟ مسلمان عید مناتے مناتے تھک جائے گا۔ ظاہر بات ہے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اپنی طرف سے ایسا کام کرنا جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو یہ مناسب نہیں ہے، یہ تو دین کے اندر زیادتی ہے، یہ بالکل درست نہیں۔ اور اللہ معاف کرے ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی کام بدعت بن جاتا ہے تو انسان پھر اس میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پیچھے لوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ بہرصورت اللہ نے اس آیت میں 3 اعلانات فرما دیے۔ حجۃ الوداع میں یہ سن 10 ہجری میں ہوا تھا، اس موقع پر فرمایا کہ آج دین مکمل کر لیا، یعنی اب دین میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی اب کوئی آیت منسوخ نہیں ہوگی، چنانچہ ایسے ہی بات ہے، نہ دین میں کوئی اضافہ ہوگا۔ فقہا نے جو بھی مسائل کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب قرآن و حدیث کے بنیادی اصول سے ہی نکالے اور ہر دور کے اعتبار سے اس کے جو ہے وہ حل نکالے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ دین اور یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے، کوئی اضافہ فقہا نے نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور یہ نعمت سب سے بڑی ہے کہ تمہاری شریعت اب مکمل ہو گئی اور تمہارے لیے اب دین کے اعتبار سے صرف اسلام کو منتخب کر لیا، اللہ کے اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اب قابل و قبول نہیں ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، لیکن جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے، غیر متجانف لاسم، اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ یعنی ان چیزوں کے کھانے کی اجازت تو نہیں ہے لیکن اضطرار کی حالت، جس کو عربی زبان میں اضطرار کہتے ہیں، کہ سخت بھوک ہو اور ایسی حالت آ جائے کہ جان کا خطرہ ہو، تو اب اپنی جان بچانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن غیر متجانف لاسم فرمایا دیکھو بقدر ضرورت استعمال کرنا، اور جان بچانا مقصد ہو، مزہ حاصل کرنا مقصد نہ ہو تو پھر ان چیزوں کے استعمال کی اجازت۔ یسألونک ماذا احل لهم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہوئیں، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور تمہارے لیے وہ شکار بھی حلال ہیں جن شکاری جانوروں کو تم نے پکڑا ہو اور ان کو سدھار رکھا ہو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو سکھاؤ جس طریقے سے خدا نے شکار کرنا سکھایا ہے تم کو، فکلوا مما امسکنا علیکم، یہ جانور اگر تمہارے لیے کوئی جانور پکڑے تو تم اس جانور کو کھا سکتے ہو، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
شکاری کتا ہے، کتے کو شکار کے لیے پال رکھا ہے، تو فقہاء نے کہا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کتے کے ذریعے سے شکار کیا جائے تو پھر وہ شکار جائز ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کتا سدھایا ہوا ہو۔ اس کا طریقہ یہ بیان کیا کہ کتے کو اگر شکار پر چھوڑا جائے بالفرض تو مالک آواز دے تو مالک کے آواز آنے پر وہ دوبارہ واپس آ جائے۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو، ورنہ پھر جانور کو ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کتا یا وہ جانور جس نے شکار کیا وہ اس شکار کو خود نہ کھائے، اس شکار کو خود نہ کھائے، بلکہ اس کا مقصد صرف جو ہے وہ شکار کرنا ہے اپنے مالک کے لیے۔ قرآن پھر اس صورت میں شکار کو استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کا جو کھانا ہے حل لکم، یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا اپنا کھانا یعنی مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا جانور یہ بھی حلال ہے، اور اہل کتاب کی مؤمن اور پاک دامن عورتیں اور مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں، وہ جو اہل کتاب تم سے پہلے آئے ان کی عورتیں بھی، یہ سب کے سب تمہارے لیے حلال ہیں اگر تم ان کا مہر دے دو۔ محسنین، تم پاک دامنی حاصل کرنا چاہتے ہو، غیر مسافحین، بدکاری کا ارادہ نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ آشنائی مقصد ہو، چھپی دوستی مقصد ہو۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو شخص ایمان کا انکار کر دے، فقد حبط عملہ، اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اور کتابی عورتوں سے، اہل کتاب میں جو عورتیں ان سے نکاح حلال ہے۔ اس کی وجہ بعض علماء نے بیان فرمائی ہے کہ صرف اہل کتاب وہ لوگ تھے کہ جن کی شریعت میں یہ دو چیزیں ایسی تھیں جو بالکل ہماری شریعت کے مطابق ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب میں اپنے جانوروں کو اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں جس طریقے سے مسلمان ذبح کرتے ہیں، اور اسی طرح اہل کتاب میں بھی نکاح کے معاملے میں وہی پابندیاں ہیں کہ جن عورتوں سے مسلمانوں کے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا اہل کتاب میں بھی نہیں ہو سکتا، تو اس بنا پر حکم دیا گیا کہ اہل کتاب سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اور اہل کتاب کے کھانے کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اہل کتاب کا کھانا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں، صحیح آسمانی تعلیمات کے متبع ہوں۔ آج یورپ میں یہود و نصارے کی ایک بہت بڑی تعداد تو ایسی ہے جو کہ صرف نام کے اعتبار سے یہودی یا نصرانی ہے، ورنہ حقیقت میں تو وہ خدا کے ہی منکر ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن اپنی کتاب کی تعلیمات سے ہی ناآشنا ہیں۔ پھر جو عمل بھی کر رہے ہیں بالفرض تورات و انجیل پر، یا تورات و انجیل پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، تو ان کے پاس وہ تورات و انجیل نہیں ہے جو غیر تحریف شدہ ہے، اس کے اندر اکثر باتیں ایسی ہیں جو محرف ہیں، خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، دوسری بہت سی باتیں شامل ہو گئی، یہ اہل کتاب کہاں شمار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ شرائط پائی جائیں تو پھر اہل کتاب کا ذبیحہ بھی ظاہر اسی صورت میں حلال ہوگا جبکہ اس کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ اگر وہ جھٹکے کا گوشت ہے تو اس کو کھانا کہاں جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کتابی عورت سے نکاح کرنے کی قرآن نے اجازت تو دی ہے لیکن اسلام نے اس کو زیادہ پسند نہیں کیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو حکم دیا تھا کہ مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ تم نے کتابی عورت سے نکاح کیا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرا خط پہنچے تو اس خط کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کو الگ کر لینا۔ اور بالخصوص اس زمانے میں جبکہ یہود نے سازشوں کا جو ایک جال بنا رکھا ہے، اس جال کا ایک حصہ ہے کہ وہ عورتوں کے ذریعے سے لوگوں کو قابو میں کرتے ہیں اور ان کے نظریات کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان عورتوں کے ذریعے سے وہ مسلمانوں ہی کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ان حالات میں جبکہ ہم خود اسلام کے اندر کمزور ہیں، اسلامی تعلیمات ہمارے دل میں راسخ نہیں، ہمارے لیے یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ ہم کتابی عورت سے نکاح کریں جو نظریے اور تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کے بجائے بالکل کفری تعلیمات میں رنگ چکی ہو۔ قرآن کریم اس کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے جو آیت ہے اس کو آیت وضو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سفر میں تھے اور سفر کا موقع تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گر گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ وہ ہار تلاش کر کے لاؤ، چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، اب نماز کا وقت ہو گیا اور پانی تھا نہیں،
سفر کا موقع ہے، پانی مل بھی نہیں رہا، صحابہ سخت پریشان، حضور سے آ کر شکایت کی، اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی اور تیمم کا حکم نازل ہو گیا جو بالکل آسان ہے۔ جو لوگ عقل پرست ہیں، ہر چیز کو عقل کے تناظر میں دیکھتے ہیں، وہ ذرا اللہ کے اس حکم کو بھی دیکھ لیں کہ آیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہی مٹی جس کو انسان کپڑوں سے جھاڑتا ہے، مٹی میں زیادہ رہنا پسند نہیں کرتا، وہی مٹی انسان کو پاکیزہ کس طرح کرے گی؟ لیکن بات یہی ہے کہ دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مٹی کو استعمال کر لو تو تم باوضو ہو جاؤ گے، بلکہ حالت جنابت میں بھی اگر پانی نہ ہو تو مٹی استعمال کرنے سے، تیمم کرنے سے تم پاک بن جاؤ گے۔ اب انسان پاک ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین صرف عقل اور سمجھ ہی کا نام ہوتا، لکان باطن الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، اور ایک روایت میں لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، تو پھر شریعت نے موضوع کے نیچے مسح کرنے کا حکم دیا جاتا۔ شریعت نے کہا کہ موضوع کے اوپر مسح کر لو 3 انگلیوں سے، حالانکہ انسان جب چلتا ہے تو موضوع کا نچلا حصہ مٹی سے متاثر ہوتا ہے، موضوع کا نچلا حصہ جو ہے دوسری خرابیوں سے متاثر ہوتا ہے، کہا نہیں اوپر مسح کر لو۔ تو دین یہ کہتا ہے کہ عقل کو، ہر چیز کو شریعت کے حکم کے آگے بالکل خاموش کر دو اور جھکا دو۔ اسی طرح اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بھی زبردست تعلیم ہے اور ان لوگوں کے لیے بڑا زبردست سبق ہے جو دین کو بہت زیادہ مشکل کہہ کر اور دین کی جو ظاہری پابندیاں ہیں ان کو سختیوں کا نام دے کر دین سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ بھائی دین تو اتنا آسان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کے بعد، کلمے کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز کی، جو سب سے بڑی عبادت ہے اور اس کے لیے سب سے اہم چیز وضو ہے، وہ بھی مٹی سے ہو سکتا ہے اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو۔ تو آسانی اتنا ہے کہ اگر پانی موجود نہیں ہے، پانی ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تم تیمم کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ وارجلکم، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ارجلکم اس پر نصب ہے، اس کا تعلق عربی زبان میں جس کو عطف کہتے ہیں، اس کا تعلق ہے ایدیکم کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہا ہے چہروں کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو اور پاؤں کو دھو لو۔ مسح صرف سر پر کرنا ہے، پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو تو خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔ جنابت کی حالت میں زیادہ پاکی، اطہار کے معنی ہوتے ہیں اچھی طرح پاک ہونا، اور اچھی طرح پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب جو ہے انسان کو پانی میسر نہیں ہے، اس کا حکم آگے بیان کیا۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو تو تمہارے پاس پانی موجود نہیں، اب تم کیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس کو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لو۔ پاک مٹی لو اور اس کو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لو۔ اللہ تم کو کسی قسم پر تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ